السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سبھی حضرات کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ کوستے ہیں قسمت کو زندگی کو روتے ہیں، کوستے ہیں قسمت کو زندگی کو روتے ہیں، جن کو اپنے بچوں سے خدمتیں نہیں ملتی۔ جناب صدر، حکم صاحبان اور سامعین کرام، میری تقریر کا موضوع ہے والدین کے حقوق قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ برادران اسلام، انسان اپنے وجود میں سب سے زیادہ جس کا ممنون ہے وہ خالق اکبر کی ذات کے بعد ماں اور باپ ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس نے بچے کو اپنا خون پلا کر بڑھایا اور 9 مہینے تک اس کی مشکل سے کر اپنے شکم میں رکھا، پھر اس کے جننے کے ناقابل برداشت تکلیف اٹھائی اور اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا۔ ماں کے ساتھ جو دوسری ہستی بچے کی تولید میں شریک ہے وہ باپ ہے۔ بچے کی نشو و نما و تربیت میں ماں کے بعد باپ ہی کی جسمانی و مالی کوششیں شامل ہیں۔ والدین نے اولاد کی پرورش و پرداخت میں اپنی ہر راحت قربان، اپنا ہر آرام ترک، اپنی ہر خوشی نثار کر دی، لہذا اولاد پر فرض ہے اپنے والدین کی کوششوں سے حاصل کی ہوئی قوت کا شکرانہ ماں باپ کی خدمت کی صورت میں ادا کرے۔ ارشاد خداوندی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی نہ کہو، ان سے ادب سے بولو اور نہ انہیں جھڑکیاں دو، ان کے لیے اطاعت کا بازو محبت سے جھکا دو اور یہ دعا کرو اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش فرمائی، حتیٰ کہ ماں اور باپ اور غیر مسلم بھی ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اولاد جو مال بھی خرچ کرے اس کے اولین حقدار ماں اور باپ ہیں۔ سامعین کرام، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی منشاء الہی کو مختلف عبارتوں میں ادا فرمایا۔ کبھی ارشاد ہوا ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، کبھی ارشاد فرمایا رب کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے، کبھی ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کرنے کو درازی عمر اور کشادگی رزق کا ذریعہ بتایا، کبھی ماں باپ کو رحمت و شفقت کی نگاہ سے دیکھنے والے کو حج مقبول کے ثواب کا مزہ سنایا، کہیں بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہ کرنے والے کو ذلیل کہا تو کہ ان کی شان میں گستاخی کرنے والے کو گناہ کبیرہ کا مرتکب ٹھہرایا۔ حضرات، والدین کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے، اسلام میں جہاد کی بڑی اہمیت ہے مگر والدین کی خدمت کا درجہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ان کی اجازت کے بغیر جہاد بھی جائز نہیں، اس لیے کہ جہاد کے میدان میں سر ہتھیلی پر رکھ کر جانا ہوتا ہے اور ہر وقت جان جانے کا خطرہ رہتا ہے، اس لیے والدین کی اجازت کے بغیر ان کو اپنے اس جسم و جان کو کھونے کا حق نہیں، جن کو ان کی خدمت کے لیے وقف ہونا چاہیے۔ یہی نہیں بلکہ اگر بیوی اور والدین کے درمیان کوئی ناقابل حل اختلاف ہو جائے تو اسلام کا حکم یہ ہے اس حال میں بھی والدین کی اطاعت کی جائے، اس لیے کہ بیوی کا تعلق ایسا ہے جس کو قانون اور عہد نے پیدا کیا، جو ٹوٹ کر جڑ سکتا ہے اور مٹ کر بدل سکتا ہے، لیکن والدین کے فطری تعلق ناقابل شکست اور ناقابل تغییر ہے۔ اے ذیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، اے ذیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب شجر کٹ جائے گا۔ میں انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ، السلام علیکم۔